وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحللهم حذرا جميلا. کل بیان کیا جا چکا ہے. دیکھو بھائی سب طلبہ حاضر ہیں, اس میں کوئی عائد تو نہیں ہوا, ذرا حاضری لو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نام لینے کا نہایت ہی ایک خصوصی عنوان سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا نام لیجیے, اسم رب وذکر اسم. لیکن اس کی تفسیر کیا ہے؟ غلط کیا تھا کہ ذکر اسم رب سے مراد اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے یہاں کہ مداومت, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا, جس میں تلاوت, درود شریف, نماز, ساری عبادات بدنیہ شامل ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اپنے خالق کے تمام سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بنا دو. سارے اعضاء سر سے پیر تک. مثلا ایک شخص ہے اپنے کانوں کو گانے سے بچاتا ہے, گانا نہیں سنتا لیکن آنکھوں سے بدنگاہی کر لیتا ہے. یا ایک شخص سے نظر کی حفاظت تو کرتا ہے لیکن کان سے چپکے چپکے ریڈیو میں عورتوں کے گانے سن لیتا ہے. زبان سے جھوٹ بول دیتا ہے. ہاتھ سے تو حجر اسود کا گوشہ لے رہا ہے یا علماء سے مسافری کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اب دوسرے اعضاء کو گناہ میں مشغول کر دیتا ہے. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ سر سے پیر تک سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عبادت, ذکر, تلاوت, درود شریف سب میں اس کو مشغول کروں. بس پولیس مرب بھی کا اور رب کے عنوان سے اس لیے فرمایا کہ پالنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھیان کرنے کی طرف توجہ دلائی کہ سوچو تم کس کا نام لے رہے ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے لینے کی توفیق عطا ہو. رب فرمایا اپنے پالنے والے کا نام لے. تو پھر تلاوت کا مزہ کہ ہم اپنے پالنے والے کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں ہر چیز میں. بولو ذرا بلندیا کو اور ذرا ادھر جگہ تو بھائی تھوڑا آپ اس طرف ہو جاؤ. یہ جو ہے صحیح سے آپ ذرا آگے آ جائیے. پہلے پیشکش کی تھی آپ نے؟ اچھا, وزارت کی پیشکش کی تھی. اچھا, یہ پیشکش کا لفظ اردو میں بہت ہی خاص ہوتا ہے. اللہ نے بے شک اللہ کی بات سننے کے لیے جتنا بھی دھیان اور جس محبت سے سنا جائے کم. جیسے اس کی مثال ایسی دیتا ہوں کہ جیسے 10 بھائی کسی کے الجزائر میں رہتے ہیں, ایک بھائی اور اس کا ابا کراچی میں رہتے ہیں. 10 بھائی کے ایک بھائی کراچی آیا, 1 مہینہ رہا. اس کے بعد جب وہ الجزائر واپس جائے گا تو جو 9 بیٹے ہیں وہ اس بھائی سے کہیں گے بھائی ہمارے ابا کیسے ہیں, ابا کا کوئی پیغام لائے, ابا خیریت سے ہیں. یہی حال مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ جب کوئی ربا کی بات سنائے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو سارے بندے چونک جائیں. ارے اشکشا بھی آئے گی آواز دوست, یہ کہاں سے میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, کہاں سے آواز آ رہی ہے, جلدی سنو. دوسروں کے اللہ کہنے سے بھی مزہ آئے. اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو کہ اگر دوسرا کہہ دے اللہ تو دوسرا سننے والے کو بھی لطف آ جائے کہ میرے محبوب کا نام کس نے لیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملائکہ نے سوال کیا کہ آپ نے ان کا نام خلیل اللہ کیوں رکھا, کیا دلیل ہے کہ آپ کے خلیل ہیں. خلیل مانے گاڑھا دوست, بہت گہری دوستی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خلیل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کے سامنے میرا نام لے لو, بس پھر دیکھنا کہ کیا مزہ آتا ہے ان کو. میرے نام لیتے ہی ان کی کیفیت کو دیکھنا تو یقین ہو جائے گا کہ وہ ہمارے خلیل ہیں. فرشتہ آیا اور اس نے کہا
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد رفت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف. یہ بات سائل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شمار اونٹ جنگل میں ان کے ریوڑ تھے, اونٹوں کے ریوڑ میں جنگل میں, اور وہاں کہا اللہ, کس محبت سے اللہ کا نام لیا. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسے طاری ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ایک بار اور ہمارا نام اللہ تعالیٰ کا نام لیجیے, ایک بار ہمارے اللہ تعالیٰ کا اور نام لیجیے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے, ہاں ذرا مصرف اس کے انداز سے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, اللہ کے نام سے مردے ہمارے دل زندہ ہو گئے, جلدی دوبارہ نام لو. فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا جنگل میں جتنا اونٹ ہے سب خدا کی راہ میں دے دو. تب دوسری دفعہ لوں گا, فرمایا سب لے لو, سارا اونٹ دے دیا. پھر کہا اللہ, اس میں مزہ آیا. پھر درخواست کی, بار بار درخواست کی, گائے بیل کے ریوڑ, اونٹ کے ریوڑ, بکریوں سب ختم, سب دے دیا. اس کے بعد بس یقین آ گیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب واپس کر دیا, اور یقین آ گیا کہ واقعی یہ خلیل اللہ, اللہ کے خلیل. یہ ہے کہ اللہ کا اگر کوئی دوسرا نام بھی لے تو مزہ آ جانا چاہیے, دوسروں کو چونک جائے کہ کس نے نام لیا. اور اس کی مثال میں آپ عرض کرتا ہوں. کسی شخص کے بیٹے کا نام حامد ہے, فرض کر رہا ہوں, اور وہ حج کرنے گیا. ایک ہی بیٹا ہے اس کا کراچی میں, اور بہت محبت ہے اس کو اپنے بیٹے سے. اس کے بعد مکہ شریف میں کسی معلم نے اپنے بیٹے کا نام لیا حامد. آپ بتلائیے کہ اس بات کے اوپر کوئی کیفیت آئے گی, دکھنے لگے گا ارے میرے بیٹے کا نام کس نے لے لیا. اے کہ صبرت میں اس کا فرزند وزن. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کو اپنے بیوی بچوں سے صبر نہیں آتا, ان کی محبت جلدی سمجھ میں آ جاتی. اور صبر چوں داری زرد ظلمن, اللہ تعالیٰ کی جدائی اور اللہ تعالیٰ کی غفلت پر صبر کیے بیٹھے ہو. آج کیا ہے, ذکر کیا نہیں صاحب, موقع نہیں. اگر کوئی مچھلی سے پوچھے کہ پانی میں تمہارا آج جانا ہوا کہ نہیں, تو مچھلی کیا کہے گی؟ جانے کو پوچھتے ہو, یہ پوچھو کہ آنا ہوا یا نہیں ہوا. ہم آتے ہی نہیں, مچھلی پانی ہی میں رہتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے, شیخ الحدیث نے نقل کیا ہے فضائل ذکر میں, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ہماری روحوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے, جیسے مچھلی کو پانی سے. اگر مچھلی کا جسم سارا پانی میں ہو, صرف کان کھلا ہوا ہو, یا سارا جسم پانی میں ہو, صرف سر کھلا ہوا ہو, ذرا سا, اتنا سا معمولی سا سر کھلا ہوا ہو اوپر, تو وہیں سے سوکھنی شروع ہو جائے گی. اگر مچھلی کا سارا جسم پانی میں ہے, ذرا سا کھلا ہوا ہے معمولی سا, وہیں سے خشک ہونے لگے گی, موت آنے لگے گی, جسم اس کا کمزور ہونے لگے گا. ایک ذرہ بھی اگر اس کے جسم کا پانی سے دور ہے, ایک ذرہ, اور سارا جسم پانی میں ہے, اس ذرے سے اس کا زوال اور صحت میں اس کی خرابی شروع ہو جائے گی. اس لیے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں, یہ تفسیر مظہری اصل میں مرزا مظہر جاندانہ رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں. حضرت مظہر جاندانہ رحمۃ اللہ علیہ, آج کل جی چاہتا ہے خالی مظہر جاندانہ کہوں, مرزا بھی نہ لگاؤں. اس زمانے میں مرزا بدنام ہو گئے, مرزائی تو کیا ضروری ہے, چلو ایک نام لیا جائے. حضرت مظہر جاندانہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس کا نام رکھا. تو لکھا ہے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ با معنی میں فکر ہے, ذکر کے ساتھ چین نہیں ملے گا, فی ذکر اللہ ملے گا. جب ذکر میں غرق ہو جاؤ, سر کے اوپر سر پورا جسم ذاکر ہو جائے, اللہ کی یاد میں لگ جائے سر سے پیر تک. کما ان السمک کا تطمئن فی الماء لا بالماء,
لکھتے ہیں جیسا مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، پانی کے ساتھ نہیں، بالماء نہیں فلما، یعنی پانی میں غرق ہو جائے، دائیں پانی بائیں پانی نیچے پانی اوپر پانی سامنے پانی پیچھے پانی، سبحان اللہ. تو فرماتے کما ان سمجھ تھا تطمئن لو فلما لا بالماء. سمجھ رہے ہو میاں عبدالرحمان؟ دیکھو کیا بات ہے کہ سبحان اللہ. یہ ہے اللہ والے مفسر، یعنی ایسے ہی تم اللہ کے ذکر کی یہاں با معنی میں سیکھے ہے کہ تم اللہ کی یاد میں اس طرح غرق ہو جاؤ کہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف. اب اس کی دلیل بھی چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نورو دریمن یسرو تحت فوق، نورو دریمن یسرو تحت فوق، اللہ کا نور میرے دائیں ہے بائیں ہے نیچے ہے اوپر ہے. برسرم برگردنم مانند تو، برسرم برگردنم مانند تو، میرے سر پر بھی اللہ کا نور ہے، میرے گردن میں مثل توق کے نور لپیٹا ہوا ہے. ہاں کسی وقت بھی ہم ان کا جسم ہمارا سارا نور سے بھرا ہوا. اب آپ کہیں گے یہ عجیب دلیل ہے، ایک مفسر کے ساتھ قول پھر معارضی کا قول پیش کر دیا. اب حدیث سن لیجیے، آخر میں لوہا ہے، آخر میں 100 سنا کے پھک پر ایک لوہا کا گھنا بھی لے لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم فی قلبی نورا، ہمارے دل میں نور عطا فرمائیے. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا میرے گوشت میں بھی، فی لحمی وفی عزمی، میری ہڈی میں بھی، وفی دمی، میرے خون میں بھی نور ڈال دیجیے. یہ سارے جسم میں آپ کا نور دوڑ رہا ہو. وفی شاری نورا، اچھا خون میں تو نور ہے، کہتے بال میں بھی نور ہو. سبحان اللہ، میرے بال میں بھی نور ہو. سبحان اللہ. ہر گنے منہ جوئے شبر معلوم بناتے ہیں نام ہو تو برزوانم نہیں رو. جب اللہ کا نام لیتا ہے جلال الدین تو بال میرے ہر بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں، مدھومتی ہو جاتی ہے. صاحب مدھومتی مانے کیا ہے گروہ؟ مدھومتی دریا یعنی شہد کا دریا کا نام ہے. وہاں بہت میٹھا پانی ہوتا ہے. وہ دریا میں نے دیکھا ہے بنگلہ دیش میں، یہ دریا میں نے دیکھا ہے، بہت صاف پانی، بہت میٹھا پانی. اس کا نام ہی وہاں رکھ لیا مدھومتی، یعنی شہد والا دریا. مگر اللہ کے نام کا دریا جو ہے یہ عجیب میٹھا ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات اور بھی ہے کہ میٹھا پانی پینے سے آخر بہرحال پیشاب نکلے گا. 10 گلاس پی لو، دیکھ لو تھوڑی دیر. لیکن اللہ تعالیٰ کا دریا ان کے نام لینے سے جو نور دریا بہتا ہے وہ نور کا ہوتا ہے. وہاں وہی جنت والی ہے. کوئی نہ کسی کو پیشاب جنت میں، نہ کسی کو اور کوئی ضرورت، نہ پسینہ، تو سب نور بن جاتا ہے. جو اللہ کہتے ہیں سارا نور بن جاتا ہے. مجھے وہ اکثر میں جو شعر پیش کرتا ہوں، شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے، لوگ کہتے صاحب بادشاہت بڑی اچھی چیز ہے، مگر دیکھو اللہ والوں نے بادشاہت کا کیا نقشہ کھینچا. شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اہل صفا سے کیا مراد ہے؟ اہل اللہ والوں کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. بادشاہوں کے سروں میں درد سر ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ فرا لگاؤ، فرا دے رہی ہے تمہیں مصیبت. اور پھر جب مر گئے تو نہ گارڈ آف آنر مل رہی ہے قبر میں، نہ 21 توپوں کی سلامی مل رہی ہے. 21,000 پیڑے لپٹے ہوئے. اگر وہ اللہ والا بن کر گیا تو بے شک کام بن گیا اس کا، اور اگر وہ اپنے 21 توپوں کی سلامی گارڈ آف آنر میں بستا تو پھر سمجھ لیجیے کہ قبر میں کیا حال ہو. ڈاکٹر تنزیل الرحمان ایک دن مجھ سے انہوں نے کہا، وہ اس وقت یہاں جج ہیں ہائی کورٹ کے، اور بڑے فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں ان کو دعوت نامہ گیا، سارے لوگ گئے، یہ بھی گئے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں پریسیڈنٹ ہاؤس میں گیا تو ملٹری لگی ہوئی تھی، اور خود بھی اس کا جسم ذرا بہت شاندار تھا ایوب خان کا، گردن بھی موٹی، اور پھر فوجی تمام بلے جیسے پھول وغیرہ لگے ہوئے اور ملٹری لگی ہوئی. تو کہنے لگے جب میں اندر داخل ہوا تو میرے پیر کاپنے لگے. حالانکہ بہت بڑے آدمی ہیں، یہ بڑے عالم بھی ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فقہ عربی میں ان کی تصنیف ہے. اور حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ. تو جسٹس تنزیل الرحمان کہنے لگے کہ میں اس کے بعد ہری پور گیا، ان کے قبر پر گیا تو دیکھا کہ کچی قبر ہے، پکی ہوئی.
تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ یا خدا یہ وہ شخص تھا جس کے لیے کراچی کی سڑکیں خالی کی جاتی تھی, جس کے لیے ملیٹری لگتی تھی اور ہمارے پیر کاٹتے تھے. آج یہ مٹی نہ جانے کتنے من مٹی کے نیچے شخص پڑا ہوا ہے, بادشاہ کا یہ حال ہے. لیکن وہی شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سانچ کر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا قدارے, تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مقدم فرمایا اور فرمایا کہ غیر اللہ سے اپنے قلب کو کاٹ لو, اللہ سے جڑ جاؤ. ان فتح اللہ اللہ سے اللہ, یہ اس کی تفسیری جملہ ہے, یعنی غیر اللہ سے کٹو اللہ سے جڑو باعتبار قلب کے. پہلا جملہ قالب کے لیے ہے, دوسرا جملہ قلب کے لیے. باطن پہلا ظاہر کے لیے ہے, دوسرا باطن کے لیے. دل کو بھی ایسا نہ ہو کہ جسم نماز میں ہو دل کہیں اور ہو, قلب کو جوڑو. لیکن حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلب غیر اللہ سے جب کٹے گا, اللہ سے جب جڑے گا جب اللہ کا نام لینا شروع کرے گی. اور محبت سے رب فرمایا, لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر جو محبت سے کرتا ہے, تو لا الہ الا اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, درود شریف ہے, تلاوت ہے, سب ذکر میں شامل ہے. تو ذکر کی برکت سے آہستہ آہستہ ہماری روح غیر اللہ سے کٹتی ہے. اللہ کے نام میں ایک خاصیت ہے, اللہ کے نام میں ایک خاصیت, اور اللہ کے نام میں ایک خاصیت اور بھی ہے جو دنیا میں کسی نام میں نہیں ہے, کائنات میں کسی نام میں وہ خاصیت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مولانا ابرار الحق صاحب میں نے نام لے لیا اس وقت, مگر کہاں ہے اس وقت میں؟ ضلع ہردوئی لکھنؤ کے پاس ہے. بولیے اس تو یہاں لیا, کیا مسمہ یہاں ہے؟ مسمہ مانے جس کا نام ہے, شخصیت. اچھا, اور کسی عالم کا نام لے لو, کسی بزرگ کا نام لے لو, کعبہ شریف کا نام لے لو, یہاں کعبہ آ گیا. اسم اور مسمہ میں فاصلے ہیں ساری کائنات میں, نام میں اور مسمہ میں فاصلے ہیں, لیکن اللہ کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ خود بھی ہوتا ہے. یہ خاص بات ہے. جہاں اللہ کا نام لیا خود فرما, حدیث قدسی اس کی دلیل ہے, انا جلیس من ذکرنی, جس نے مجھے یاد کیا میں وہی ہوتا ہوں. جلیس اس کا ہم نشین, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کا ہم نشین بندہ ہوتا ہے. آج اگر کوئی صدر مملکت سے مل لیتا ہے تو فخر کرتا ہے, اور آپ ذکر تلاوت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے ہم نشین ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. انا جلیس ہوں ذکر نہیں, میں اس کا جلیس ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے. جلیس کے کیا معنی ہے بتائیے قاضی صاحب؟ الجلوس معنی کیا ہے؟ بیٹھنا. دیکھو قاضی صاحب جو عربی جانتے ہیں ذرا ہوشیار رہنا. الجلوس معنی بیٹھنا بتا دیا, جلوس مصدر ہے اور جلیس معنی بیٹھنے والا. سبحان اللہ, اللہ کا نام لیا وہ ہمارے پاس یہ. تو اللہ کا نام اسم اور مسمہ میں فاصلہ نہیں, جہاں ان کا نام لیا وہی مسمہ ہے. کتنی بڑی شان ہے, انا جلیس من ذکر. تو اور اللہ کے نام میں میگنیٹ کا اثر بھی ہے. اگر آپ قطب نما میں ذرا سا میگنیٹ لگا لیتے ہیں تو پھر اس کو کسی طرف گھماؤ اس کا رخ اتر کی طرف رہے گا. لاکھ ٹن کا لوہا اس کا رخ دیتا ہو پھیر دو, یہ چھوٹی سی ڈبیا قطب نما کی سوئی, طلا نما, اس کی سوئی میں چکماک نہیں میگنیٹ, اور اس کو کمپاس بھی کہتے ہیں. اور میگنیٹ اور کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نہیں, مقناطیس ہے. اور ہندی بتاؤ, چمبک ہے, یہ سب سے آسان نام ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا میگنیٹ کے اور مقناطیس کے. تو جو اللہ کا نام لیتا ہے ان کا چمبک بھی اپنا پکڑ لیتا ہے, اپنا بناتے چلے جاتے ہیں. جو ان کا نام لیتا چلا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتے چلے جاتے ہیں. روز بروز ترقی ہوتی چلی جاتی ہے, کیونکہ ہر روز نیا میگنیٹ پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کہا ایک مقناطیس پیدا ہوا, اب کوشش بڑھتی چلی جاتی ہے. بندہ زمین پر رہتے ہوئے زمین والا, فرش والا, عرش والا ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, زمین ہے یہ اللہ کے نام کا صدقہ نام ہوتا ہے. اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ غیر اللہ سے ہماری جان چھوٹے تو اللہ کا ذکر کرو. خالی باتیں بنانے سے خدا نہیں ملتا, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. ذکر کرو, بغیر ذکر کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ، یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ اسم، اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست، اللہ اللہ نام پاکے اسم دوست، اسم اعظم اس برائے قرب دوست، یہ اللہ کے قرب کے لیے اسم اعظم ہے۔ اللہ 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 کہے جاؤ، رٹ لگائے جاؤ، یہ اسم اعظم ہے اللہ کے قرب کے لیے۔ اللہ اللہ وہ بیرو کا سب سے عرش، یہاں کو عرش تک پہنچائے دے۔ ملا علی قاری محدث اعظم مشکات میں لکھتے ہیں جیسے ہی ذکر میں کوئی لگا، تلاوت میں یا ذکر میں درود شریف میں کوئی ذکر میں، فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذکر ہم کو اللہ کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ الذاکر کالواقف علی الباب، الذاکر الذی ذکر کالواقف الذی وقف، اس فائل پر جب الف لام داخل ہوتا ہے معنی میں کس کے ہوتا ہے؟ الذی کے، اس مفعول ہے اسم کا۔ کیا مطلب؟ جس نے اللہ کا نام لیا اللہ کے دروازے پر کھڑا ہوا، یہ معمولی چیز ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گیا بندہ؟ اب دروازے پر کیا کریں گے آپ؟ کھولنا آپ کے اختیار میں نہیں، کھولے ہو یا نہ کھولے در اس پر ہو کیوں تیری نظر، کھولے ہو یا نہ کھولے در اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے گا۔ آپ اللہ اللہ تو کی جائیے، شکر ادا کیجیے کہ دروازے تک تو پہنچ گئے۔ اگر محبوب حقیقی کہ دروازے پہنچ گئے، یہ نہیں وہی نعمت ہے۔ تو جو شخص چاہے کہ میرا قلب غیر اللہ سے کٹ جائے، اللہ سے جڑ جائے، تو اس کو چاہیے اللہ کا نام لینا شروع کر دے، ذکر میں ناغا نہ کرے، تو اس کی برکت سے تبتل کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہے رب المشرق والمغرب، جب آدمی ذکر یا تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان بھی پہنچتا ہے، ارے بھائی آج تو ابھی انڈا بھی نہیں ہے، ڈبل روٹی بھی نہیں ہے، بیکری کہتا ہے، بیکری کا نقشہ کھینچتا ہے، فلاں الماری میں اس طرح سے کیک رکھا ہوا ہے، ڈبل روٹی بسکٹ، چنی چنا یہ کام، کسی کو ٹیوشن کسی کو کوئی کام، بار بار ٹھکا ٹھک مارتا ہے شیطان، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھو، چاہے آٹا پسانا ہو یا آٹا لانا ہو، نمک مرچ دھنیا، دنیاوی تمام ضروریات دن بھر کے، فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، شیطانی وسوسوں میں مت آؤ، تم اپنا کام ہمارے سپرد کر دو، ہمیں اپنا وکیل بنا دو، کارساز بنا دو۔ میں رب المشرق ہوں، کیا مانوں کہ دن پیدا کر سکتا ہوں، تو جو دن کا خالق ہے، دن پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہارے دن کے کاموں کی ذمہ داری نہیں لے سکتا؟ بولو، دن پیدا کرنا زیادہ اہم ہے، زیادہ مشکل ہے یا آٹا لانا؟ سارا عالم اندھیرا پڑا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں میں آفتاب کو نکال کر کے اور اس رات کو دن سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ رب المشرق، کیا مطلب مشرق تمہاری؟ یعنی سورج کو نکال کر تمہاری اندھیروں کو اجالوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو جب دن پیدا کر سکتا ہوں تو دن بھر کے کام اتنے بڑے مالک کو، قدرت والے کے حوالے کو۔ اب رہ گیا رات کو آپ نے مغرب بعد اوابین شروع کی یا تہجد پڑھی، اس وقت بھی شیطان پہنچے گا، تو سمجھتے رب المغرب بھی ہوں میں، مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، رات کو پیدا کر سکتا ہوں، تو پھر تم رات کے کاموں کو بھی ہمارے حوالے کرو۔ فتخذ ہو وکیلا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا دو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھیروں سے بچنے کے لیے یہی ایک علاج ہے کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو۔ جب سورج نکلتا ہے تو بتاؤ رات رہتی ہے؟ بس اندھیروں کو بھگانے کے لیے ڈنڈا لے کے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا نام لو۔ آفتاب نکلنے سے اندھیرے بھاگتے ہیں، سورج دنیاوی اندھیرے، اور اللہ کے نام لینے سے وہ آفتاب سورج کے پیدا کرنے والے ہیں، دل کے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، دل میں اجالا ہو جاتا ہے۔ چاہے شرک کفر غیر اللہ بدعت کوئی بھی ظلمت ہو، لا الہ سے سب کو ختم کرو، اور اللہ سے اللہ کے نور جو سورج کا خالق ہے اس کا نور قلب میں لاؤ۔ بزرگوں نے لکھا ہے، حاجی عباد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جب لا الہ کہو تو سمجھ لو یہاں سے قلب سے لا الہ ساتوں آسمان پار کر گئی، عرش تک پہنچ گئی، سب کو کاٹ دیا، سب دنیا ختم ہو گئی۔ رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں غیر کا ہوش ہی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں۔ خواجہ صاحب کا شعر، غیر کا ہوش ہی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں، رہتا ہوں میں جہاں میں ہوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ لا الہ سے سب دنیا ختم، ساتوں آسمان وغیرہ، اور اس کے بعد یہ الہ کی ہا عرش سے لگی،
وہاں سے اللہ کا نور لے کر آئی. اللہ جب کہا تو سو لو قلب میں اللہ کا نور آ گیا. کہ بزرگوں نے لکھا اور حدیث سے ثابت ہوئی. حدیث تو مجھے بات نہیں ملی, بزرگوں کی بات کرنے پہلے مانا میں نے مشکات کی روایت مل گئی کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں, یہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے. لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, مشکات کی روایت الفاظ حدیث ہے. لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, اللہ میں اور لا الہ الا اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے. نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے, نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے, صرف کے سامنے اب تک حجاب عالم, عقل کے سامنے حجاب. عشق تو اگر اللہ کا مل جائے تو کوئی پردہ نہیں, آسمان بھی پردے کی. اب رہ گیا غم. ایک مجھے اپنا شعر یاد آیا تو بہت پرانا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نظر بچانے سے گناہ چھوڑنے سے بڑا غم آتا ہے, اسی غم سے پردے ہٹتے ہیں. وہ غم آگ ہے, آگ جلا دیتی ہے اللہ کے تمام حجابات و پردوں کو, نفس کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے غم دیا, خواہش دیا, حکم دیا خبردار دیکھنا مت. یہ غم کشمکش میں کیوں مبتلا کیا؟ تاکہ آگ پیدا ہو اور اس آگ سے سارے پردے جل جائیں, نفس بھی خاک ہو جائے بالکل. تو مجھے اپنا وہ پرانا شعر یاد آیا. گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, گزرتا ہے کبھی وہ غم, گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. اس فقیر کا شعر ہے. دیکھو گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. آسمان کے پردے ختم ہو جاتے ہیں. ہمت سے کام لو, اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی قوت دی. ہمت سے کام لو تو ابھی پیدل لاہور پہنچ جاؤ, اور اگر ہمت سے کام نہ لو تو کسی کام گھر بھی نہیں پہنچ سکتے. ہمت اللہ نے دی, ہمت کر لو کہ آج سے کوئی گناہ نہیں کرنا, جان کی بازی لگا دینا, نظر کی ضروری حفاظت کرنی, کیونکہ نظر کی حفاظت کی توفیق اگر نہ ہوگی تو پھر وہ کھینچ جائے گا. جیسے اٹھنی ہے, دیکھو ایک لوہا چمبک مقناطیس والا ہے, اب اٹھنی گزر رہی ہے تو جب تک دور ہے اس پر کوئی اثر نہیں. آتے آتے جب اٹھنی اور مقناطیس کا لوہے کا آمنا سامنا ہوا ہے, پھر اس کے بعد وہ اس کھینچنے لگی, اور اگر لوہا ہلنے لگا تو وہ بھی ناچنے لگی. اگر لوہا مقناطیس ہلتا ہے تو جہاں جہاں معشوق جاتے ہیں وہاں وہاں اس کا دل بھی پریشان ہوتا ہے. سمجھا, کیونکہ دل تو مقناطیس سے کھینچ گیا اس کو. اس لیے حکم شریعت میں یہ عضو میں رفتار ہیں, اپنی نگاہوں کی شعاؤں کو ان کے محاذات میں نہ لاؤ. یہ مقناطیس ہمارے ہیں, تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر تم مقابلہ کر سکتے تو ہم تمہیں نگاہ بچانے کا حکم کیوں دیتے؟ کہتے خوب دیکھو, لیکن ہم تمہیں کمزور پیدا کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا, خلق الانسان ضعیفا, انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا, لہذا اپنی بہادری پر ناز مت کرنا. پیدا کرنے والا تمہیں ضعیف قرار دے رہا ہے. شیطان کہتا ہے کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑا ہے, تم بڑے رات دن قرآن پڑھتے ہو, تمہارے سینے میں قرآن ہے, حافظ ہو, اور اسلام بھی پڑھی ہے, بابو جو تمہارا کیا دیکھ لینے سے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. خلق الانسان ضعیفا, جس میں ہمیں ضعیف پیدا کرنا ہے اسی نے حکم دے دیا کہ نظر کی حفاظت کرو, کھینچ جاؤ, اور اگر اس کا لوہا جدھر جدھر جائے گا وہ اٹھنی بھی ناچتی رہے گی, سکون سے رہو, دور رہے گا. بس تو یہ ہے, گزرتا ہے کبھی دل پر غم جس کی کرامت سے, مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب المشرق بھی ہے. دن کی پریشانی آئے تو اللہ سے شیطان کو جواب دے دو, اللہ سے کہو اے اللہ آپ دن پیدا کر سکتے ہیں تو میرے دن کے کاموں کی بھی کفالت فرمائیے. رات کو اگر ذکر کر رہے ہیں وسوسہ آیا کہ بھائی کیا ہوگا, تو کہو رب المغرب بھی ہیں آپ, اپنی رحمت سے سارے رات کی ہماری حفاظت, چوری ڈاکے تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے, کیونکہ آپ رب المغرب ہیں, آپ رات پیدا کر سکتے ہیں تو رات کے سارے کام بھی بنا سکتے ہیں, دن پیدا کر سکتے ہیں تو دن کے سارے کام بھی بنا سکتے ہیں. فتخذ وکیلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو, اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو, یعنی کارساز بنا لو. اللہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی غایت المحبت, اس لفظ میں, اس عنوان میں انتہائی شدید محبت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ہمیں وکیل بناؤ, جو شدید محبت کی دلیل ہے. فرماتے فی ہے غایت المحبت, اس کے اندر انتہائی محبت ہے. آپ کہیں گے کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ قرآن عربوں کے محاورے پر نازل ہوا. دیکھو یہ روشنی کی ضرورت ہے نہیں,
غایت المحبت فرماتے اس کے اندر غایت محبت ہے. اب کوئی کہے بھائی کیا بات ہے, کیسے معلوم ہوا کہ وکیل, اے اللہ آپ میرے وکیل ہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اے اللہ آپ کافی ہیں ہمارے لیے اور بہترین کارساز ہیں, کام بنانے والے. وکیل مانے کام بنانے والا, یہ نہیں کہ عدالت میں بحث کرنے والا, یہاں یہ مانے نہیں. وکیل عربی لفظ ہے, وہ عربی میں مانے کارساز, کام کو بنانے والا. تو چونکہ قرآن محاورۂ عرب پر نازل ہوا, محاورات عرب پر نازل ہوا, لہذا علامہ آلوسی نے محاورہ تلاش کیا کہ یہ وکیل کہاں استعمال کرتے تھے عرب والے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو عرب کے لوگ وکیل کو کہاں استعمال کرتے تھے, تاکہ تو فرماتے ہیں میں نے جو یہ تفسیر کی ہے کہ اس میں شدید محبت کا اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ تم مجھ سے شدید محبت کرو, کیونکہ جو کہ انتہائی عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل عربوں کا 2 شعر پیش کرتے ہیں تفسیر المانی میں. اب وہ شعر سنیے عربی میں. شاعر کہتا ہے, علامہ آلوسی اپنے اس مضمون کی تائید میں کہ قرآن عربوں کے محاورے پر نازل ہوا, اہل عرب کا وکیل بولتے تھے. دیکھو ایک عاشق کا قول نقل کیا, وہ عاشق کہہ رہا ہے ہوایا لہو فرزن, اس کا عشق, ہوایا مانے میرا عشق, ہوا مانے عشق محبت, میری محبت اور میرا عشق. ہوایا مضاف مضاف الیہ ہے, ہوا مانے عشق محبت, یا ضمیر متکلم واحد. میری محبت لہو اس کے لیے فرزن فرض ہے, تلطفا اور جفا, چاہے وہ مہربانی کرے چاہے ظلم کرے. تلطفا, تلطف مانے لطف مانے مہربانی, اسی کو بات تفاعل ملے گا. تلطفا اور جفا, یہ ایک اور نقل ہو گیا. آگے دوسرا ایک مصرع ہو گیا اور دوسرا مصرع کہتے ہیں ومنحلہ عذب, منحل چھوٹی ہے, منحل کے معنی پلانا سیراب کرنا. کہتے منحلہ اس کا پلانا عذب میٹھا ہے مجھے, تکدر اور صفا, چاہے وہ تلچھٹ پلائے چاہے صاف پلائے, یعنی چاہے مٹی چٹی ملا ہوا پلا دے, کڑوا پلا دے, چاہے وہ صاف, تکدر اور صفا. ایک شعر ہو گیا. اب دوسرا شعر سنیے. اب آ جائے گا وکیل. دوسرے شعر میں وکیل کے معنی فتخذ وکیلا کی تفسیر اب سید محمود بغدادی محاورۂ عرب سے پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کہ قرآن نازل ہوا عربوں کے محاورے. ان حضرات نے کتنی محنت کی آپ سوچیے. یہ وہ غریب بچہ ہے جس کے پاس چراغ میں تیل کا پیسہ نہیں ہوتا تھا. فرماتے ہیں کن تو ہوتا ہو فی ضوء القمر, میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتا تھا. اتنا غریب تھا کہ پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ جس سے ہم تیل کا انتظام کر لیں. لیکن آج ڈنکا پٹ رہا ہے اس شخص کی تفسیر کا. غریبی کوئی چیز نہیں ہے, اگر علم کی دولت آ جائے انشاءاللہ جنگل میں ہی بیٹھ جاؤ گے, وہاں کروڑپتی جائیں گے تمہارے لیے, بشرطے کہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد بھی ہو, زبان پر علم خالی نہ ہو, دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کا درد بھرا ہو. رس گولا ہو, گولا ہی خالی نہ ہو, اس میں رس بھی بھرا ہو. خالی خشک ملا خالی گولا ہے, اور اگر اللہ کی محبت سیکھ لے اب رس گولا ہوا. رس گلا جو ہے رس مثبت گولا سے بنا ہوا, لفظ مفرد نہیں ہے مرکب ہے, رس مثبت گولا. اب دیکھو تیسرا شعر میں وکیل کا لفظ آ رہا ہے. وہی شاعر پہلا جس کا شعر اسی کا یہ بھی ہے, وہی شاعر کہہ رہا ہے کہ وکل تو الل معشوق امری کلہ, وکل تو وکلا یقین ذرا بہت سے کیا میں نے وکیل بنانا. وکل تو الل معشوق امری کلہ, میں نے اپنا سارا معاملہ اپنے معشوق کے سپرد کر دیا. وکل تو الل معشوق, وکل تو الل معشوق, میں نے سپرد کر دیا معشوق کی طرف. امری کلہ, اپنے امر کو اپنے معاملے کو پورا پورا, کوئی اپنا اختیار نہیں رکھا. یعنی رکھا تو اختیاری, ترجمہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے اختیار کو ختم کر دیا. اس لیے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ التوکل افضل من التبتل, مقام توکل مقام تبتل سے افضل والا. اور بزرگوں کا قول نقل کیا, اور اس صوفیہ کا مشائخ کا, کہ من رضی باللہ تعالی وکیلن, جو اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنا کر راضی و خوش ہے, تو فرماتے ہیں وجد الخیر کلہ, وجد الخیر کلہ سبیلا, ہر خیر کا اس کو راستہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر خیر کا راستہ. من رضی باللہ تعالی وکیلا وجد الی الخیر کلہ سبیلا. سبیلا اور وکیلا قافیہ مقفع عبارت, بہت لذیذ عبارت ہے یہ, جس شیخ نے کو بھی ہو ومن قول السادتی, اس کر کے نقل کیا علامہ آلوسی نے. ومن قول السادتی من رضی باللہ تعالی وکیلا, من رضی باللہ تعالی
وکیلا جس نے خدا کو اپنا وکیل کارساز بنا کر خوش ہو گیا، وجد الی الخیر کلہ سبیلا، ہر خیر کا اسے راستہ مل جائے گا۔ تو شاید کا قول نقل کیا تفسیر علماء میں، وکلت الی المعشوق امری کلہ، میں نے اپنے معشوق کی طرف سارا معاملہ سپرد کر دیا، سمجھے؟ انشاء احیانی، اب آخری مصرع ہے یہ، انشاء احیانی، اگر چاہے مجھے زندہ رکھے، وہ انشاء اطلقا، چاہے تو قتل کر دے۔ دیکھا یہ کیا عربوں کا یہ شعر پیش کیا، اس سے فرماتے فی حکایت المحبت، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ فرمایا کہ تم اپنا وکیل بنا، ہمیں اپنا وکیل بنا لو، یعنی میرے سے انتہائی محبت کرو، جیسا کہ عرب کے لوگ اپنے معشوقوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے سارے امر ان کے سپرد کرتے ہیں۔ تو جہاں شدید محبت ہوتی ہے وہاں رفع اختیار ہوتا ہے، اپنا اختیار ختم کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں مقام توکل افضل ہے مقام تبتل سے، کیوں؟ اس لیے کہ لأن فیہ رفع الاختیار، اس میں اختیار کو ختم کر دیتا ہے عاشق اور اللہ محبت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سے چاہتے ہیں کہ تم اپنے دنیاوی معشوق کو جس نے رفع اختیار کہ ہم تمہارے سلوک کرتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو حماقت والی محبت ہے اس کی، عشق مجاز تو دھوکا ہے۔ معاویہ فرماتے ہیں کہ عشق ہائے کستے رنگ بود، جو عشق رنگ و روپ کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی آنکھ ایسی، عشق نہ بود عاقبت ننگے بود، وہ عشق نہیں، ایک دن مردابت ہوگی، اس کی شکل اس کا بدل جائے گی، جغرافیہ اس کو بدل جائے گا، ادھر جغرافیہ بدلے گا، ادھر آپ کی تاریخ بدلے گی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی، حالات بدلنے سے سب ختم۔ چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا نقشہ بدلا۔ ہر 16 سال کا جوان ایک دن 80 برس کا بوڑھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 16 سال کی لڑکی 80 سال کی بوڑھیا ہوگی۔ اس لیے دل اللہ پر دو، عالم دو، عالم دے دو۔ تو دیکھیے یہ آج فتخذ وکیلا کی تفسیر ہو گئی نئے اشعار و محاورے عرب کے اور توجہ کے۔ اب باقی رہ گیا آگے وحجر حضر جمیلہ، اور کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ دیکھیے کہ اس کو آج کل چونکہ یہ مقالہ مولوی اسماعیل کہاں، یہ مولوی اسماعیل احمد شہید کے خلیفہ تھے مولانا سخاوت علی صاحب، دوسرے پیر بھائی مولانا کرامت علی صاحب تھے جو بنگال بھیجا تھا، ہادی بنگال کے لقب سے۔ تو مولانا سخاوت علی صاحب سے کسی نے کہا کہ بھائی آج کل بارش نہیں ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ بھائی ایک مسجد رہتا ہے دریا کے پاس، اس سے چل کے دعا کراتے ہیں، پالکی پر بیٹھے، اور شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا، پالکی پر بیٹھے وہ گئے، دیکھا تو مسجد اپنا اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ کہا بھائی اس کا نام ہاں مولا ایسے کو تھا، مولا بخش، اس قسم کا کچھ نام تھا اس کا، ہاں مولا بخش، آج کل بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو کہا اچھا مولانا بارش نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا، ایک ڈنڈا اٹھایا، ایک درخت کی پٹائی شروع کی اور کہا کہ کہاں نہیں پڑھتے ہو آپ کا جلئی من السماء، دیکھو قرآن بھی صحیح ہے، کسئی من السماء پڑھنا چاہیے تھا کہ بارش آسمان سے بارش موسلادھار ہوگی، تو اس کو کسئی من السماء کو اس نے ڈنڈا مار کر درخت پر کہا، ایسے مارتا جاتا تو کہتا پڑھتے کہاں نہیں مولوی صاحب کا جلئی من الجل، وہ ہندی میں جل والے پانی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ حضرت حامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا بچہ جب پیار کرتا ہے باپ تو روٹی کہتا ہے، روٹی کو لوٹی کہتا ہے، لوٹی، ہم لوٹی کھائیں گے تو وہ لوٹی سے دیتا ہے، پانی کو مم کہہ دیتا ہے تو ممی بولتا ہے باپ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی باتوں سے یہ الفاظ بھی دیکھو، فوراً بارش شروع ہو گئی، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پر جان دیا تھا، اپنی جوانی جلائی تھی، جو خدا پر مرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر عنایت فرماتا ہے۔ مولانا سخاوت علی صاحب جب واپس ہوئے ہیں تو جب گئے تھے اس کے پاس تو گرد و غبار میں، اور جب آئے تو گھٹنے بھر پانی تھا ان کے پہاڑوں کا، جس پالکی پر مزدور لے چل رہے تھے گھٹنے تک پانی تھا، ساری جونپور کی سڑک بھری ہوئی تھی پانی سے۔ یہ شاہ عبدالغنی صاحب ہوگا، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرمائے، آری لوگوں کو بھی چاہیے مشق تو کرے، وہ اس کو مشورہ دینا تو مولانا باغ صاحب اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے چاہے کتنی مجبور ہو، وہ تو مسئلہ بتائیں گے کہ بھائی قرأت سیکھو، لیکن حقیق مت، اگر اس سے نہیں بنتا اس کو حقیق مت سمجھو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، الحمد لله۔